الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين على الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار والہانہ اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. خلوص دل کے ساتھ ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص فضل و کرم سے ہم اور آپ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کی غرض سے اس وقت مسجد میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس بابرکت دین کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائیں. پوری دنیا میں یہ بات اچھی طرح سے واضح اور روشن ہے کہ اسی عید کو ہم قربانی کی عید کہتے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے جو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا ایک مقصد سمجھانے کے لیے ہر سال اس چیز کو دہرایا جاتا ہے. میں ایک تحفہ پیش کرتا ہوں عید کے موقع پر. اگر آپ کو یہ حکایت سمجھ میں آ جائیں اور اس کے بعد ہم سب اپنے مقصد کی طرف بڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری منزلیں آسان ہوگی. روایت میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا بادشاہ اور وہ بادشاہ جو ہے کسی سفر پر جا رہا تھا اور اسی سفر کے دوران کسی باغ کے قریب سے وہ گزرا. جب باغ کے قریب سے اس کا گزر ہوا تو دیکھا کہ باغ کے اندر سے کوئی سنگ ریزے پھینک رہا ہے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے. اور جیسے ہی ایک سنگریزہ آ کر بادشاہ کو لگا تو اس نے خدام کو بلایا اور سب کو دوڑایا کہ جا کر دیکھو تو صحیح کہ یہ پتھر پھینکتا کون ہے. یعنی سنگریزے جو آئے اس میں سے ایک پتھر اسے بھی لگا تو اس نے دیکھ لیا، کہا یہ سنگریزے پھینکتا کون ہے. چنانچہ خدام گئے، جیسے اندر دیکھا نا تو
ایک بندہ حاضر تھا وہاں، اسے لیا اور پکڑ کر لے آئے، اور جیسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے، یعنی جو تم پھینک رہے تھے وہ کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سہمے ہوئے انداز میں کہا، یعنی گھبرائے ہوئے انداز میں، کہ میں بھی ویرانے میں سیر کر رہا تھا، یعنی آپ کی طرح میں بھی سیر کرتا کرتا آ رہا تھا، تو میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی، یعنی پتھروں پر پڑی، میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا تھا۔ اس کے بعد پھرتا پھرتا جب میں اس باغ میں آ نکلا تو پھل توڑنے کے لیے میں نے یہ سنگریزے مارے، یعنی جو آپ کو لگا ہوگا تو یہ میں پھل توڑنے کے لیے اس کو مار رہا تھا، میں نے خود سے آپ کو دیکھ کر نہیں مارا، بس اسی کے لیے میں یہ پھینک رہا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا نا تو کہا، تم جانتے ہو یہ پتھروں کی قیمت کیا ہے؟ کہا جانتے ہو یہ پتھروں کی قیمت کیا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ پتھر کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ دراصل انمول ہیرے ہیں جو تم نے ابھی پھینک دیے۔ تب تک تو وقت نکل چکا تھا نا، کئی سنگریزے اس نے پھینک دیے، یہ آخری لگا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ تم نے سارے کے سارے ضائع کر دیے، اب تمہارے پاس ایک بھی سنگریز نہیں بچا ہوگا۔ کہا نہیں۔ بادشاہ نے کہا نادان، یہ تجھے اس پر افسوس نہیں ہے؟ تو اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے کہا ہاتھوں سے نکلی ہوئی چیزوں کا پھر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہماری اور آپ کی بھی یہی پوزیشن ہے، ہمارے اور آپ کے سنگریزے دن رات کی صورت میں ہماری اور آپ کی زندگی سے نکل رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے مقصد سے جو ہے بالکل غافل ہیں، اور اتنے غافل ہے کہ ہم نے کبھی کسی سے معلوم ہی نہیں کیا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے۔ اس زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے لیے یہ قربانی کا واقعہ پیش آیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں خود ارشاد فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کر لی، اور ہجرت کے بعد اس میں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ، ان دونوں سے جو نکاح ہو چکے تھے، ایک طویل عمر بیت گئی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 92 سال ہو چکے تھے، اور حضرت سارہ کے 90 سال کے قریب، اور حضرت ہاجرہ سے بھی آپ کا نکاح ہو چکا تھا۔ حضرت سارہ سے پہلے جو مدت گزری اس میں کوئی بیٹا نہیں ہوا۔ جب حضرت ہاجرہ آپ کو دی گئی، جو میں نے مختلف ایک نشست میں بات عرض کی تھی، تو حضرت ہاجرہ سے نکاح کے لیے حضرت سارہ نے فرمائش کی، اور اس کے بعد اس میں بھی ایک طویل مدت نکلی۔ جب طویل مدت پسار ہوئی تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اور وہ عرض قرآن عظیم نے یوں فرمائی، رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، یعنی اے اللہ مجھے نیک اور لائق اولاد دے۔ تو رب فرماتا ہے تو ہم نے خوشخبری سنائی اسے ایک بردبار اور حلیم لڑکے کی۔ آپ کی دعا کے اندر 3 مطالبے تھے، ایک یہ تھا کہ اے اللہ اولاد دے تو اولاد نرینہ دے، یعنی بیٹا دے، ایک مطالبہ یہ تھا۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ بردباری عمر تک پہنچے، یعنی ایسا بیٹا عطا فرما، اور بردبار وہ زندگی بھر رہے۔ یہ 3 مطالبے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے مانگے، جو ابھی ہے نہیں لیکن مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، جو آپ کی دعا قبول ہوئی، تو رب فرماتا ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہے بھرنے والے اور متمحل اور بردبار ہیں۔ اور پھر فرمایا آپ کو بیٹا بھی جو آپ کو دیا گیا تو وہ بھی حلیم دیا گیا اور بردبار دیا گیا، اور بیٹا بھی باپ کی طرح شرف والا، فضیلت والا، جلیل القدر اور نیکی اور اللہ کا بہت قرب حاصل کرنے والی صفت والا دیا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر رب کی بارگاہ میں جو عرض کی تھی تو عرض کیا کہ رب حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما، اور میرے رب مجھے ان سے ملا جو تیرے قرب کے لائق ہیں۔ یعنی اس انداز میں آپ نے اپنے پورے پریوار کو گھیرا اور محیط کیا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب بھی اللہ سے کوئی چیز مانگی جائے تو نیکوکار مانگی جائے،
حلم والی بردبار ایسی مانگی جائیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت نے آپ کی یہ دعا سن لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا حسین اور خوبصورت بیٹا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب یہ مانگا تھا بیٹا بردبار، ظاہر سی بات ہے اب یہ بردباری کے امتحان کے لیے پھر اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کی۔ ایسے تو آزمائش کئی وجوہات سے ہوئی، لیکن ایک آزمائش یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ابراہیم کو بیٹا تو بردبار دیا ہے، حلم والا دیا ہے، تھوڑا آزما کر بھی تو دیکھیں کہ بیٹا حقیقت میں بردبار ہے، حلم والا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ نے وہ امتحان لیا تو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا تو کہا اے میرے بیٹے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بیان کیا گیا، کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری رائے کیا ہے۔ کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہے، خدا نے جو چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یعنی یہ اسماعیل علیہ السلام کا جواب بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال بھی، تو پتہ یہ چلا کہ بابا نے جیسا بیٹا مانگا اللہ نے ویسا ہی بیٹا عطا فرمایا۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قربانی کے اندر ایک پہلو نہیں ہے، ہماری زندگی کے سینکڑوں پہلو اس میں اجاگر ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھایا۔ جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کو مانگا گیا تھا حلم اور بردباری کے لیے، تو انہوں نے اپنے آپ کو صابرین میں سے پیش کیا اور اپنے بابا کے کہنے پر وہ قربانی کرنے کے لیے، اپنے آپ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب عمر سنیں، آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ مورخین نے مختلف اقوال لکھے ہیں، بعض اہل علم کا قول ہے کہ ذبح کا جب واقعہ پیش آیا اسماعیل علیہ السلام کا تو اس وقت آپ کی فقط 13 سال کی عمر تھی۔ یعنی 13 سال کو اتنی بڑی عمر نہیں ہوتی جس میں سمجھ کے تقاضے آ جائیں۔ ہمارے یہاں 16 25 سال کے بیٹے ہو جاتے ہیں، پھر بھی کچھ سمجھ نہیں ہوتی کہ اب باپ کو جواب کیا دینا ہے۔ لیکن واہ پیغمبرانہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب کسی کو نبوت کا منصب دینا چاہتا ہے تو اسے ماں کی کوکھ سے ہی سمجھداریاں عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 13 سال کی عمر تھی، اور اس وقت جب آپ سے یہ پوچھا گیا نا تو آپ نے یہ بہترین جواب دیا جو میں نے ابھی پیش کیا، آیت پیش کی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے، کسی نے کہا ہے کہ یہ صبر اور یہ امتحان جو آپ کے ساتھ پیش آیا تو اللہ اکبر، ایک تو ظاہر سی بات ہے بیٹا تو ہاں کہہ ہی رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں باپ کا بھی تو جگر ہونا چاہیے نا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہو گئے نا تو اس میں ایک آزمائش یوں کی گئی ابراہیم علیہ السلام کی کہ آپ ہمیشہ اسماعیل علیہ السلام کو کندھوں پر بٹھا کر گھماتے۔ اس انداز میں مطلب یہ شوق بڑا، عمر کے تقاضے ہیں، لیکن محبت اتنی ہو گئی تھی کہ مطلب دور رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور خلت کی ایک شان یہ ہے کہ پھر وہاں اللہ کے سوا دوسرا کوئی جگہ نہ کرے، یعنی خلت کا تقاضا یہ ہے، خلیل ہونے کا تقاضا یہ ہے۔ اور اس خلت کے امتحان کے لیے بیٹے کی جان کا مطالبہ ہو گیا۔ کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ خلت کا تاج تو میرا پہنا ہے اور کہیں ابراہیم کے دل میں بیٹے اسماعیل کی جگہ تو نہیں ہو گئی۔ اس لیے پھر خواب پر خواب، خواب پر خواب، خواب پر خواب، اور یہ کہہ کر خواب دکھایا گیا، کہا تمہاری جو سب سے پسندیدہ چیز ہے اسے میری بارگاہ میں تم قربان کرو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے 3 دن تک جو ہے یہ خواب آتے گئے، اس کے مطابق آپ نے اونٹ ذبح کیے، لیکن اللہ اکبر آخر کار وہ نشاندہی ہو ہی گئی کہ اللہ مجھ سے اونٹ کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، اللہ تو مجھ سے میرا بیٹا اسماعیل طلب کر رہا ہے۔ تو یہ آزمائش ہوئی آپ کی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ ذی الحجہ کی 7ویں تاریخ گزرنے کے بعد رات کو خواب دیکھا گیا، اور وہ خواب یہ تھا، کوئی کہنے والا کہتا ہے بے شک اللہ تمہیں بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا کہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو آپ نے صبح اس پر غور و فکر کیا، کچھ دیر تردد میں رہے کہ یہ اللہ کا ہی حکم ہے یا خواب فقط ہے یا کہیں خیال تو نہیں۔ اسی وجہ سے 8ویں ذی الحجہ جو آتی ہے اس کو یوم الترویہ اس کا نام دیا گیا، یعنی سوچ و بچار کا دن۔
8वीं तारीख का दिन जब गुजर गया, फिर रात आई, तो उस रात में फिर वही ख्वाब देखा। सुबह यकीन कर लिया कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ही है, और उसी 9वीं जिलहिज्जा को यौम अरफा यानी पहचान का दिन कहा गया। और उसके बाद कहा जाता है कि उसके बाद वाली रात जो आई और ख्वाब देखने पर सुबह जैसे हुई तो आपने अज़्म मुसम्मम फरमा लिया, और 10वीं जिलहिज्जा जिसमें हम और आप इस वक्त शरीक हैं, और बाद नमाज हम उसी सुन्नत इब्राहिम के तकाज़ों को पूरा करते हुए हम जो कुर्बानी करते हैं, तो 10वीं जिलहिज्जा शरीफ को आपने उसका अज़्म मुसम्मम और इरादा कर लिया, और इसी को यौमुन नहर यानी कुर्बानी का ज़बह करने का दिन कहा जाता है। पता ये चला कि ये हम जो ये सुन्नत इब्राहिम में अपना रहे हैं, तो ये कुरान, हदीस और तारीखों की भरपूर दलाइल के साथ इसको हम अंजाम देते हैं। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, बल्कि ये ख्वाब की मैंने जो बात की ना, मैं उसकी वजाहत कर दूं। ख्वाब जो होता है ना नबी का, वो 3 स्टेज पर होता है। हालांकि वो हर स्टेज पर वही होता है, यानी अल्लाह का हुक्म ही होता है, उसमें कोई मतलब शक व शुबा की बात नहीं, लेकिन 3 स्टेज उनके भी होते हैं। नंबर 1, ख्वाब देखने पर फौरी तौर पर जो अंबिया के ख्वाब होते हैं उनके 3 अक़साम होते हैं। जो ख्वाब देखा वो भी आईनी ही वाज़े हो जाए, जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि मदीना शरीफ से आप निकले और माँ असहाब के मक्का शरीफ तशरीफ ले गए, और आपने वहां सर मुंडवाए, बाल कटवाए, और उसके बाद जो है आपने वो तवाफ किया। इस अंदाज में जब ख्वाब देखा ना, तो अल्लाह ने हू बहू इसी तरह अल्लाह ने आपको ये मौका अता फरमाया कि आप अपने कई हजार सहाबा के साथ मक्का शरीफ तशरीफ ले गए। तो ये हू बहू जो ख्वाब देखा था ना, ऐसा ही हुआ, और अल्लाह ताला ने उस ख्वाब को 1 साल में फिर सही करके दिखाया कैसा होने वाला है, और बाकायदा हुआ, और उसका कुरान में तस्किरा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस ख्वाब को बयान किया है। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। फरमाया बेशक अल्लाह ने सच कर दिखाया अपने रसूल का सच्चा ख्वाब, बेशक जरूर तुम मस्जिद हराम में दाखिल होंगे अगर अल्लाह चाहे अमन अमान से अपने सरों के बाल मुंडवाए या तरशवाए बेखौफ खतर। ये हुजूर का ख्वाब था। एक ख्वाब की किस्म ये होती है कि ख्वाब में सिर्फ इम्तिहान हो लेकिन उसका वुकू न हो, यानी वो वाकया बने नहीं। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब के ताल्लुक से अपने बेटे से कहा ना, कहा मैं ख्वाब देख रहा हूं कि मैं तुम्हारी गर्दन पर छुरी चला रहा हूं, यानी तुम्हें ज़बा कर रहा हूं। अब ये पैगंबर कह रहा है और ये ख्वाब उनका वही होता है, तो किस्म में बयान किया गया है कि उनका जो इम्तिहान होता है तो वो ख्वाब जरूर होता है, लेकिन वो इम्तिहान जो अंदर दिखाया जाता है वो वुकू पजीर नहीं होता, और वो वही किस्म है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुलाहिजा फरमाई। यानी आपने ख्वाब तो देखा कि बेटे को ज़बा कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ये हुआ कि उनके बेटे का फिदिया जो है जन्नत का एक दुम्बा बनाया गया। तीसरा ख्वाब सुनिए। तीसरा ख्वाब ये होता है कि बाज चीजों को दिखाया जरूर जाता है, लेकिन उससे मुराद वो नहीं होती, बल्कि उसके बरअक्स उसकी तशबीह दी जाती है या फिर उसकी तावील की जाती है। उसको कुरान ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब कहा, जो कुरान कहता है इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम लिसाजिदीन। याद करो ए महबूब, जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि मेरे बाप मैंने 11 सितारे और सूरज और चांद देखे हैं, उन्हें अपने लिए मैंने सजदा करते देखे हैं, तो ये तावील है। देखे उन्होंने चांद और सितारे, और उन्होंने चांद और सूरज और सितारों को, तो उसकी वजाहत ये की गई कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने तो अल्लाह ताला ने फिर आपको अपने वालिद से मिलाया, और फिर उसके बाद जो वहां उन्होंने उनके भाइयों ने जो सजदा किया, हालांकि उस शरीयत के एतबार से ताज़ीमी सजदा जायज था। हमारे यहाँ ताज़ीमी सजदा भी जायज नहीं, हराम है, और इबादत का सजदा खुदा के अलावा तो ये हमारे यहाँ शिर्क और कुफ्र तक ले जाता है, तो हमारे यहाँ ये सजदा जायज नहीं। लेकिन ये कुरान ने इसको बयान किया। ये 3 ख्वाब हुए, और इसी ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा से कहा कि मैंने एक बादशाह के यहाँ जो है दावत जाना है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे को भी साथ ले चलूँ। अल्लाह अकबर। अब जाहिर सी बात है, आपकी तावील यही थी कि वो अजीमुल मर्तबत बादशाह है जिसके जैसा कोई नहीं हो सकता, उसकी दावत में ले जाना था और वो अल्लाह की राह में कुर्बान करना था। तो आपने इजाज़त दे दी, और जैसे हजरत हाजरा की इजाज़त के बाद
آپ نے ایک رسی اور ایک چھری جو ہے اپنی آستین میں لگا لی اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلنے لگے. بیچ راستے میں جب آپ پہنچے ہوں گے تو حضرت ہاجرہ کے پاس جو ہے وہ شیطان گیا اور اس نے جا کر آپ کو ورگلایا. کہا آپ کے شوہر کہاں گئے, آپ کے بیٹے کہاں گئے؟ کہا کہ وہ کسی بادشاہ کی دعوت میں گئے ہیں. اس مردود نے کہا, شیطان نے کہا کہ ایسا نہیں ہے, وہ تو اپنے خود کے بیٹے کو, تمہارے بیٹے کو وہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ نے فرمایا کیا کوئی باپ بھی کسی بیٹے کو ذبح کرنے لے جا سکتا ہے؟ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں, حقیقت یہی ہے کہ وہ انہیں ذبح کرنے لے گئے. تو کہا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو کہا انہیں اللہ کا حکم ہے. قربان جائیں حضرت ہاجرہ کی اس دلیری پر کہ جنہوں نے اتنے بڑے امتحان سے اپنے آپ کو گزارا. بیٹا جب 13 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور باپ ذبح کرنے لے جا رہا ہے, اور جب شیطان نے یہ کہا نا کہ ہاجرہ انہیں ان کا رب کا حکم ہے, کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہے, اگر ہاجرہ کی کوکھ سے ہزاروں اسماعیل جنم لینا تو ایک ایک کر کے خدا کی راہ میں قربان کرتی چلی جاؤں گی. یہ مزاج دیا ہمیں اور آپ کو. آج ہمارا بیٹا ہمارے گھر سے نماز کے لیے اجازت لیتا ہے نا تو ماں منع کر دیتی ہے, اللہ ماشاءاللہ. کوئی اچھے کام کے لیے بیٹا اجازت لیتا نا تو جگر نہیں چلتا, پڑھانے کے لیے بولا تو جگر نہیں چلتا. اللہ کے لیے اپنے گھر کی خواتین کے معاملات میں یہ بات دائر کرائیں. انہیں یہ سیرت پڑھا کر ہمیں ان کو یہ سکھانا ہوگا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس انداز میں پیش کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ آیا اور اس نے آپ کو پھر ورگلایا, اور جیسے ورگلایا اور اس نے کہا نا, کہا کہ آپ ایک خواب کی بنیاد پر لے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. پیغمبر ہوتے ہیں, نبی ہوتے ہیں. فرمایا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تو خبیث ہے. آپ نے بھی ایک کنکر مارے اور اس کو وہاں سے بگایا. پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی وہ حاضر ہوا اور اسماعیل علیہ السلام نے ہو بہو وہی جواب دیا تھا جو ان کی والدہ نے دیا تھا. پتہ یہ چلا یہ تینوں مقامات جو ہم وہاں یہ جمرات پہ کنکریاں مارتے ہیں نا, تو یہ انہی بزرگوں کی ادائیں ہیں کہ شیطان کو جو ہے کنکریاں ماری جاتی ہے, اور یہ اسی جواب میں تھا. اللہ اکبر. اس کے بعد جب وہ مینا کی پرسوز وادی میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچ چکے اور اپنے بیٹے کو جب کہا کہ بیٹا وہ وقت قریب ہے, اللہ کے نام پر اپنی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ, کٹوانے کے لیے. قربان جائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت چند رائے پیش کی. کہا بابا ایک کام کریں. کہا کیا؟ کہا ہو سکتا ہے کہ میرا تڑپنا دیکھ کر آپ کا جگر کام نہ کریں, اس لیے مجھے تھوڑا کسی چیز سے باندھ دیں تاکہ میرے ہاتھ پیر جو ہے پھڑپھڑائے نہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے رسی نکالی, آپ کے ہاتھ پیر جو ہے اس انداز میں آہستہ سے باندھے, اور اس کے بعد ایک کپڑا جو لائے تھے ساتھ میں وہ اپنی جو ہے آنکھوں پر باندھا. اور جب پوچھا نا اسماعیل علیہ السلام نے, کہا بابا آپ یہ کیوں باندھ رہے ہیں؟ کہا بیٹا جیسے تو کہہ رہا تھا نا کہ تیرا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جا سکتا, ہو سکتا ہے یہ میرے اوپر امتحان کا وقت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کے اوپر جو مجھے عمل کرنا ہے کہیں اس میں تزلزل نہ آ جائے. اس لیے میں چاہتا ہوں آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لوں تاکہ اللہ کے امتحان میں اللہ مجھے کامیابی عطا فرمائے. اس انداز میں آنکھوں پہ پٹی باندھی اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ذبح کرنا چاہا. اور جیسے پہلی بار آپ نے چھری چلائی, چھری چلی نہیں. دوبارہ آپ نے چلائی, چھری چلی نہیں. اور آ کے غم میں یہ بات لکھی ہے جب تیسری بار چلائی نا تو چلی نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی مینا کے میدان میں ایسے پتھر پر اس کو پٹکا ایسے, اور پٹکانا تو وہ چھری تیزدار اتنی تھی کہ پتھر پھٹ گیا. اور جیسے پتھر پھٹانا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری سے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ پتھر جیسے جگر کو کاٹ سکتی ہے جو سخت ہوتا ہے, اور نازک سے اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹ سکتی؟ تو دیکھیں, تصور دیکھیں. اور آ کے غم میں لکھا ہے کہ چھری کو اللہ نے زبان دے دی اور چھری بزبان حال عرض کرتی ہے بابا خلیل ایک بات پوچھوں. کہا پوچھو نا. کہا جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا تو آگ نے آپ کو جلایا کیوں نہیں؟ نمرود نے جب آپ کو آگ میں ڈالا تھا تو آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ قربان جائیں رسول اللہ کے امتی ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت چھری سے کہا تھا, کہا آگ کی فطرت جلانا ہے, لیکن جس وقت میں آگ میں ڈالا گیا تھا اس وقت میری پیشانی پر نور محمدی چمک رہا تھا. آگ کی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے جلا سکے. چھری نے کہا تڑپ کر, کہا بابا خلیل جیسے اس نور محمدی کی وجہ سے
بریلی کا تاجدار کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہاں سے ایک سبق لے کر جائیں، پتا چلا جس کے سینے میں حضور کا نور ہوتا ہے نا وہ بچا لیا جاتا ہے۔ اب جو ایرے گیرے نتھو کھیرے گھوم رہے ہیں نا ان کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم لوگ الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار جو مناتے ہیں نا یہ بھی اس نسبت سے مناتے ہیں کہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ حضور یہ ہے کیا قربانی، تو حضور نے جو نشاندہی کی نا وہ بھی یوں فرمایا کہ یہ میرے دادا ابراہیم کی سنت ہے۔ تو یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے کہ آج حضور کی امت میں اس عظیم المرتبہ دادا جان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ آپ نے مفصل سنا ہوگا کبھی، لیکن جب یہ دمبا ذبح ہو گیا اور اس کے بعد ذبح عظیم یعنی ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ خطاب ملا، اور جب خطاب ملا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آنسو کے چند قطرے مطلب نکالے اور کہا کہ کاش میرا بیٹا ذبح ہو جاتا تو نہ جانے کتنے بڑے رتبے پر فائز کر دیا جاتا۔ آواز آئی ابراہیم کیا خیال کر رہے ہیں؟ کہا مولا ابھی تو ذبح ہوا نہیں، ہوا تو دمبا ذبح نا، بیٹا تو ذبح نہیں ہوا، لیکن پھر بھی ذبیح اللہ ہے، اگر میرا بیٹا ذبح ہو جاتا تو نہ جانے کتنے بڑے مرتبے پر فائز کر دیا جاتا۔ کہا ابراہیم آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، اپنے سے محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ سے؟ کہا رسول اللہ سے۔ کہا اپنے بیٹے اسماعیل سے محبت کرتے ہیں یا ان کے شہزادے امام حسن اور امام حسین سے؟ کہا امام حسن اور امام حسین سے۔ کہا سنو آج تو آپ کے بیٹے کو فدیہ دے کر بچا لیا گیا ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ دونوں شہزادے رسول اللہ کے دین کے لیے شہید کر دیے جائیں گے۔ یعنی یہ شہادت کا جو ہم محرم میں جو مناتے ہیں نا اس کا مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا۔ کہا وہ دونوں بچے جو ہے نا وہ دین کے نام پر شہید ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اور آنسو نکلے۔ کہا ابراہیم جانتے ہو کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا ان شہزادوں کی داستان سن کر۔ کہا انہیں بھی دین کے نام پر شہید کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا؟ کہا ہاں۔ اور پھر وہ پس منظر جو ہے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رب کا پیغام ملا، ابراہیم آج آپ نے میرے محبوب اور محبوب کے نواسوں کے یاد میں جو آنسو کے قطرات بہائے نا؟ کہا ہاں۔ کہا یہ آنسو کے قطروں کی قیمت جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا جب میرا محبوب کا کوئی امتی امام حسین کی یاد میں اگر ان کے غم میں شریک ہو کر اگر آنسو کے چند قطرے بہائیں، آہو فگا نہ کرے، صبر اور تحمل کے ساتھ صرف ان کی یاد میں آنسو کا قطرہ بہا لے گا تو جیسے تمہارے بیٹے کو جو ثواب دیا گیا ہے نا وہ رسول اللہ کے امتی کو دیا جائے گا۔ یہ پس منظر ہے قربانی کا۔ اس لیے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، بزرگوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارا سال کا آخری مہینہ بھی قربانی پر ختم ہوتا ہے اور ہمارا جو شروع ہوتا ہے نا وہ بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے جذبات کو قائم رکھیں، اسی پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا